نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی ہماری کلاس کا جو آغاز ہے، آج کی کا وہ جو ٹاپک چل رہا ہے نماز کے اوقات، اسی حوالے سے ہے، اور ہم نماز کے مسائل، نماز کے اوقات کور کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہم کس طرح اپنی نماز کو اور نماز کو وقت پہ ادا کرنے کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے وہ تصحیح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ تو آج کی ہماری پہلی حدیث جو کہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز کی ادائیگی ہے، اول وقت میں نماز کی ادائیگی ہے، اور اسے ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، دونوں نے اسے صحیح کہا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بدنی عبادات میں افضل عمل یہ ہے، ورنہ بعض دوسری احادیث میں ایمان باللہ کو، اللہ پر ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ وہاں مراد یہ ہے کہ قلبی عبادات یعنی کہ دلی طور پر جو عبادات ہیں، دلی عبادات میں افضل عمل ایمان باللہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اسی طرح جن روایات میں سب سے افضل عمل صدقہ کو قرار دیا گیا ہے، ان سے مراد مالی عبادات میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا کہ نماز عشاء اول وقت میں نہیں ہے، بلکہ تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اس کا جو بیان ہے ہم مختلف احادیث میں یہ پیچھے کر چکے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو رزلٹ ہم نے نکالا وہ یہ ہے کہ اگر بدنی جو جسمانی طور پر عبادتیں ہیں، اس میں افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں، جبکہ جو دلی عبادتیں ہیں، قلبی عبادات جن کو کہتے ہیں، ان میں افضل عمل یہ ہے کہ ایمان باللہ ہو، اور اس کے علاوہ مالی عبادات میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ یعنی کہ ہر طرح کی کرائیٹیریا کو ہمارے دین نے پیارے انداز میں بیان کیا ہے، تمام تر جو فیلڈز ہیں ان کو کور کیا ہے۔ جس طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، میں اپنے شعبے سے جو ہے آپ کو دیتی ہوں اگزامپل۔ میڈیکل کے شعبہ میں جو ہے وہ گائنیکالوجسٹ فیمیل کو اچھے سے چیک کرتی ہے، فیمیل کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ہے کہ فیمیل کا جتنا بھی جو ہے وہ پروسیجر ہے وہ اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے بیسٹ دینا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو جنرل فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، وہ جنرل تمام تر جو مسئلے مسائل ہے وہ دیکھتا ہے۔ کان کا ڈاکٹر جو ہے وہ کان کو اچھے سے دیکھتا ہے، باقی تمام تر جو اس کی جسم ہے وہ اتنا توجہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ پاتا، اس کی جو اسٹڈی، اس کی ڈگری وہ کان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اسکن اسپیشلسٹ وہ جو ہے وہ اسکن پہ آ کے بیسٹ دیتا ہے، اور اس کا بہترین جو ہے وہ طریقہ علاج ہوتا ہے، وہ اسکن جو ہے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو دلی عبادات ہیں ان میں ایمان باللہ، جو جسمانی عبادات ہیں ان میں اول وقت میں نماز ادا کرنا، جو مالی عبادات ہیں ان میں جو ہے وہ تمام تر چیزیں ہیں، صدقہ کرنا، اس میں زکوٰۃ دینا، اس میں اگر صاحب استطاعت ہے حج کرنا، لیکن یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ افضل ترین ہوتا ہے مالی عبادات میں۔ یعنی ہر طرح کا جو ہے وہ شعبہ، جیسے میڈیکل نے جو ہے وہ ہر الگ الگ بنا دیے شعبے، ہمارے دین نے بھی بڑے پیارے انداز میں ہر شعبے کو کور کیا ہے۔ آگے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز کی ادائیگی رضائے الہی کا باعث ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، طریقہ ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشورہ ہے اللہ کی طرف سے۔ درمیانے وقت میں نماز کی ادائیگی رحمت الہی کا ذریعہ ہے، اور آخری وقت میں نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے معافی کا سبب۔ اسے دار قطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، دار قطنی میں ہے اور ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن دیکھیے گا ذرا، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل حدیث مروی ہے، لیکن اس میں اوسط کا لفظ نہیں، اور وہ بھی ضعیف ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی فرض رکعتوں کے بعد صرف 2 سجدوں یعنی سنتوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے. اور ایک اور حدیث اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسی کی مثل دار قطنی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے، اسی کی مثال دار قطنی میں بھی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا، ٹھیک ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی 2 فرض رکعتوں کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں ہی ادا کی جا سکتی ہیں اگر وہ کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھی جا سکی ہوں. ہم لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں نا، ہم اب خواتین جو ہے مسجدوں میں نہیں جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین جو ہے وہ مسجد میں نماز ادا کرتی تھی، لیکن فتنہ کے ڈر سے، فتنہ کی وجہ سے فتنے نکل رہے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ خواتین کو منع بھی کیا گیا، خواتین کو منع بھی کیا گیا کہ فتنے جو ہے وہ اب نکل رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں. تو ہم جو ہے ہم موسٹلی خواتین جو ہے اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں میں رہتی ہیں، مقیم رہتی ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتی. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو 2 سنت پہلے ادا کرتے ہیں، 2 فرض بعد میں. لیکن جب جو مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے ہیں مرد حضرات ہیں، وہ اگر جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو پہلے جو مولوی ہے، جو امام ہے، وہ 2 فرض پڑھاتا ہے. اور اگر ابھی نماز شروع ہونے میں وقت ہے، 5-7 منٹ باقی ہیں، تو جو نمازی ہیں وہ سنت ادا کر لیتے ہیں. لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے جماعت شروع ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو جو نمازی ہے وہ جماعت جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے فرض، اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکی ہوں سنتیں فجر کی، تو وہ 2 فرضوں کے بعد صرف 2 سنتیں ہی ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. اور کوئی نماز اس وقت ادا کرنا درست بھی نہیں ہے. تو یہاں اوپر والی جو حدیث ہے ضعیف، وہ ضعیف اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے کہ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ دار قطنی نے ضعیف سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ جو نماز کی ادائیگی ہے اول وقت میں وہ رضائے الہی کا باعث، درمیانے وقت میں رحمت الہی کا باعث، اور آخری وقت میں جو نماز کی ادائیگی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا سبب ہے. دار قطنی نے ضعیف سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اس لیے اس پر میں نے زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ بعض جو ہے وہ کہتے ہیں جی سند تو ضعیف ہے تو ہم کیوں اس پر عمل کریں، چونکہ یہ نماز کے حوالے سے تھا، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ مسائل نکلتا، کیونکہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل قرآن و حدیث میں ثابت ہوا ہے، کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ زبان مبارک سے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ نے سنا اور ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ضعیف سند اس لیے آپ کے سامنے یہ والی رکھی ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کراہت کباہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ضعیف سند کے ساتھ بھی یہ موجود ہے اور غلط طریقے سے جو ہے وہ کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا. اسی طرح سے ترمذی میں بھی جو روایت موجود ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن وہ بھی ضعیف ہے، تو زیادہ تفصیل سے اس لیے میں نے اس پہ بات نہیں کی. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت ابن عمر کے حوالے سے، اور یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں جو ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہے، روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ایک حدیث ہے ایسی ہی جیسی ابن عمر سے روایت ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس حوالے سے میں نے آپ سے ضرور بات کی ہے. آگے ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر میرے حجرے میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے ان رکعتوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میں نے اب پڑھی ہیں. میں نے پھر عرض کیا اگر یہ رکعتیں ہم سے رہ جائیں تو ہم بھی ان کی قضا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے، اور ابو داؤد میں بھی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو داؤد میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی معنی کی روایت مروی ہے. ٹھیک ہے، اسی معنی کی روایت مروی ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر کی سنتیں
فوت ہو جانے کا یہ سبب ذکر ہے کہ آپ وفد عبد القیس کے ساتھ مصروف تھے. یعنی کہ ایک وفد آتا ہے نا ملنے کے لیے، تو پورا ایک گروپ ہوتا ہے، وفد ہوتا ہے، کسی معاملے میں پر ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی مذاکرات وغیرہ جو ہے وہ وفد کرتے ہیں آ کر، تو وہ وفد عبد القیس کے ساتھ مصروف تھے. اس لیے آپ کی وہ 2 سنتیں رہ گئی. انہیں قضا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھا اور پھر ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے. عصر کے بعد ان رکعتوں کو ہمیشہ ادا کرنے کا سبب ایک اور روایت میں بھی ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی نماز ادا فرماتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فرض یا نفل نماز رہ جائے تو کیا وہ عصر کے بعد ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عصر کے بعد غروب آفتاب تک کسی بھی نماز کی ادائیگی سے منع فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو ذکر کی ہوئی حدیث ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دریافت کرنے پر، پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرما دیا، ضعیف ہونے کی بنا پر قابل عمل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عصر کے بعد جب تک سورج بلند اور روشن ہو کوئی بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، الا کہ اس صورت میں جائز ہے کہ سورج ابھی بلند ہو، سورج ابھی بلند ہو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی رائے اپنائی ہے. نیز صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک جماعت سے بھی عصر کے بعد نماز پڑھنا ثابت ہے. اس لیے جب تک سورج بلند ہو نفل یا فرض کوئی بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. واللہ علم. یہ ہے جی ہمارے نماز کے اوقات جو ہم نے کافی زیادہ کوشش کی ہے کور کرنے کی الحمدللہ. اور جہاں تک ممکن ہو سکا مجھ سے میں نے احادیث جو ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھی اور سلیکٹ کی کہ جی یہ والی احادیث جو ہے وہ ہمارے نماز کے اوقات میں کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی ہیں اور اللہ کے احکامات ہم نے پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم سمجھ سکیں نماز کے اوقات کے حوالے سے. اور الحمدللہ ہمارے نماز کے اوقات کے جو مسائل ہیں اور جو احکام ہیں وہ یہاں پر میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے جہاں تک میرے علم میں تھے یا مجھ تک پہنچے ہیں. مزید اگر اس میں کوئی اور کوئی چیز ایڈ کرنی ہوئی یا مجھے آپ تک پہنچانی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی کلاس جو لائیو ہوتی ہے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے. تو یہاں ہمارا اوقات نماز کا یہ ٹاپک کور ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے چیپٹر سے آغاز کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.